جب انسان سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس زیارت کے ذریعے سے امام سے اپنے کو قریب کرتا ہے، یہ زیارت کے فقرے اس کے اندر وہ انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمائیں کہ زیارت عاشورہ پڑھو۔ میں اس زیارت کی ان معجزات، ان کرامات میں سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ زیارت ہے کہ جو انسان کی ان مشکلات کو حل کرنے کا سبب بنتی ہے کہ جن مشکلات کو حل کرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، کہ انسان کے لیے حلال مشکلات قرار پاتی ہے یہ زیارت عاشورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، جس عظیم الشان زیارت کا یہ فقرہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سماعتوں کے حوالے کیا، یہ اس زیارت کا ٹکڑا ہے کہ جس زیارت کو زیارت عاشورہ کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے۔ وہ عظیم الشان زیارت کہ جس زیارت کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے ائمہ اطہار کو تعلیم کیا گیا، اور پھر یہ زیارت ہمارے پانچویں امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ذریعے سے ہم سبھی تک پہنچی ہے۔ یہ ایک عظیم امانت پروردگار، ایک عظیم تحفہ پروردگار اور باعظمت زیارت ہے۔ اس زیارت کو ہم سبھی اپنی زندگیوں میں مختلف اوقات میں مختلف انداز سے مختلف موقعوں پر پڑھتے ہیں اور اس زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت سے قریب کرنے کے لیے یہ زیارت بے پناہ اہمیت رکھتی ہے۔ جب انسان سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس زیارت کے ذریعے سے امام سے اپنے کو قریب کرتا ہے، یہ زیارت کے فقرے اس کے اندر وہ انقلاب پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر یہ انسان دنیا کی رعنائیوں، دنیا کی یہ چکا چوند سے دور ہٹ کر سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہوئے اس زیارت کو مکمل کرتا ہے۔ یہ زیارت بہت سے انسانوں کے لیے نہ صرف یہ کہ اللہ سے قریب کرنے، سرکار سید الشہداء سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہی وہ زیارت ہے کہ جس زیارت کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کے بہت سے مسائل، بہت سی پریشانیاں، بہت سی سختیاں، بہت سے امتحانات اور بہت سی آزمائشوں سے بچا لے جاتا ہے۔ یہی وہ زیارت ہے کہ جو انسان کی ان مشکلات کو حل کرنے کا سبب بنتی ہے کہ جن مشکلات کو حل کرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ یہی زیارت انسان کو زمین کی وادیوں سے نکال کر اللہ رب العزت کی عرش کی وادی تک پہنچا دیتی ہے، اور پھر یہ انسان اپنی اس زیارت کے ذریعے سے اپنے تمام مسائل کا نہ صرف یہ کہ حل تلاش کر لیتا ہے، بلکہ اس زیارت کے ذریعے سے اپنی اس وفاداری کا بھی ثبوت دیتا ہے جو سرکار سید الشہداء کے لیے ایک سچے عزادار کے اندر ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے اس زیارت نے آج تک کروڑوں انسانوں کی مشکلات کو نہ صرف یہ کہ حل کیا ہے، بلکہ کروڑوں انسانوں کو
इस ज़ियारत ने हिदायत भी दी है और इस ज़ियारत के ज़रिए से करोड़ों अफराद हैं कि जिन्होंने राह नजात को इख्तियार करते हुए ख़ुद को जन्नत की अज़ीमुश्शान वादियों तक पहुँचाया है। मैं इस ज़ियारत की उन मुअज्ज़ात, उन करामात में से एक वाक़या अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो वाक़या सैयद अहमद मूसवी रश्ती के साथ रूनुमा हुआ। वो अज़ीमुश्शान इंसान कि जिस इंसान को न सिर्फ़ ये कि इस ज़ियारत के ज़रिए से अपने रास्ते के बारे में ख़बर मिली, बल्कि इसी ज़ियारत की बिना पर इस अज़ीमुश्शान इंसान को, खुशनसीब इंसान को, सरकार वली असर अजरल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में शरफ़याब होते हुए मौला से फैज़याब होने का मौका और मौला से फैज़याब होने की सआदत भी मिली। ये वो इंसान के जो आज से तकरीबन 125 साल क़ब्ल तकरीबन इसी रश्त के इलाक़े में क़याम पज़ीर, और ये जिस मौके पर हज के लिए निकले हैं, जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि उस ज़माने में हज का तरीक़ेकार ज़रा मुख्तलिफ़ होता था। आज के तरह से, आज के ज़माने के एतबार से वो सहूलतें, वो फैसिलिटीज़ इंसान के लिए मैसर नहीं होती। ख़ास तौर से इंसान अगर काफ़िले में शामिल न हुआ हो तो फिर ऐसे मौके पर सफ़र हज बड़ा मुश्किलात का सबब बन जाता है। बड़ी बड़ी मुश्किलात उसकी राह में आती हैं। ये इंसान सैयद रश्ती का बयान कि जिस मौके पर मैं इसी अपने शहर से, अपने इलाक़े से निकला था, रास्ते में मैं कुछ लोगों के हमरा हो गया था ताकि असल काफ़िले से मुल्हक़ हो सकूं, लेकिन चूँकि रास्ते में एक वो मौका भी आया कि जब हम सब ने नमाज सुबह से पहले अपने सफ़र को शुरू किया था, लेकिन रात के आने से पहले ही हर तरफ अंधेरा छा गया और आलम यह हुआ कि उस मौके पर शदीद बर्फ़बारी की बिना पर और मज़ीद अंधेरा छा गया, और कुछ इस अंदाज़ में ये बर्फ़बारी हुई कि हर एक पनाह की तलाश में इधर उधर बिखर गए, और फिर नतीजा ये हुआ कि सैयद अहमद रश्ती अपने रास्ते को भटक जाने की बिना पर रास्ते से वो उस मंजिल से और दूर होते गए कि जिस मंजिल की तरफ उन्हें जाना था। रात की तन्हाई है, सन्नाटा है, सहरा है, आगे पीछे कोई भी शख्स नहीं है कि जो मदद के लिए आ सके। ऐसे मौके पे न सिर्फ ये कि जानवरों का ख़तरा, बल्कि ऐसी जगहों पर उन इंसानों से भी ख़तरात होते हैं कि जो मौका गनीमत जानकर इंसानों को लूट लिया करते हैं। बड़ा आजमाइश का मौका है, सख्त मौका है। सैयद अहमद रश्ती हैं कि जो फ़िक्रमंद हैं, परेशान हाल हैं, हैरान हैं, करें तो क्या करें, इसलिए कि अब इस सहरा में कोई रास्ता नहीं। कहते हैं सैयद अहमद रश्ती कि अचानक मुझे बगल में एक बाग दिखाई दिया कि जिस बाग में मैंने देखा कि एक शख्सियत हाथ में बेलचा है और उस बाग में मौजूद दरख्तों पर जमी हुई बर्फ़ को नीचे गिराने की कोशिश फरमा रहे हैं। ऐसे मौके पर सैयद अहमद रश्ती कहते हैं, उन्होंने मेरी तरफ रुख किया और फरमाया कि तुम क्यों नहीं अपनी मंजिल की तरफ चले जाते। सैयद अहमद रश्ती कहते हैं कि मैं इस वक्त अपने रास्ते से भटक चुका हूँ, मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है। उस मौके के ऊपर कहते हैं सैयद अहमद रश्ती के मुझसे फरमाया कि जाओ, जाकर नाफिले शब यानी नमाज शब पढ़ो। मैंने अपनी नमाज शब को पढ़ा मुकम्मल तौर के ऊपर। उसके बाद फिर मैं जहाँ पर हूँ वहीं पे खड़ा रहा। वो शख्सियत फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होने के बाद फरमाती हैं कि तुम क्यों नहीं अपने मंजिल की तरफ चले आते। कहा कि मैं अपने रास्ते को नहीं जानता। उस मौके पर फरमाया कि तुम ज़ियारत जामिया पढ़ो। ज़ियारत जामिया इससे पहले सैयद अहमद रश्ती को याद नहीं थी, बल्कि जब वो वाक़या बयान कर रहे थे मुद्दतों बाद, फरमाते हैं कि आज भी मुझे ज़ियारत जामिया याद नहीं है, लेकिन न जाने क्या एजाज़ था उस अज़ीमुश्शान शख्सियत का, क्या करम, क्या नवाजिश कि उनके एक इशारे की बिना पर मैंने पूरी ज़ियारत जामिया पढ़ी। और उसके बाद फिर मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ, ठहरा हूँ। उन्होंने फिर मेरी तरफ रुख किया और फिर फरमाया कि क्यों नहीं अपनी मंजिल की तरफ चले जाते। सैयद अहमद रश्ती कहते हैं कि मैंने कहा कि मुझे मंजिल नहीं पता है, मैं नहीं जानता कि मुझे किस तरफ जाना है, मेरा रास्ता कौन सा है, मेरे काफ़िले वाले कहाँ हैं। उस मौके के ऊपर फिर फरमाया कि तुम क्यों नहीं नमाज शब और ज़ियारत जामिया के पढ़ लेने के बाद अब ज़ियारत आशूरा पढ़ते। सैयद अहमद रश्ती कहते हैं कि मुझे उससे पहले इस ज़ियारत आशूरा को मैं याद तो नहीं रखे हुए था, इससे पहले मैंने पढ़ा भी नहीं था। मैंने ज़ियारत आशूरा को पढ़ा 100 लान के साथ, 100 सलाम के साथ और तमाम आदाब के साथ। मैंने हत्ता
وہ جو دعائے علقمہ بعد میں وارد ہوئی ہے اس دعا کو بھی پڑھا، اور یہ سب کچھ میں اپنی یادداشت کی بنا پہ پڑھ رہا تھا، جبکہ مجھے اس سے پہلے نہ زیارت عاشورہ یاد تھی نہ دعائے علقمہ یاد تھی۔ میں نے ان سب کو مکمل کیا۔ انہوں نے یک بارگی پھر میری طرف رخ فرمایا اور کہتا کہ یہ جملے فرمائے کہ کیوں نہیں اپنی منزل کی طرف چلے جاتے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس راستہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ ہے مجھے کہاں جانا ہے۔ انہوں نے اپنی سواری کے اوپر خود بیٹھنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ تم آؤ میری سواری پر بیٹھ جاؤ، اور پھر میرے گھوڑے کی لگام انہوں نے اپنے دست مبارک میں لی، اور اس طرح سے مجھے میری منزل تک پہنچانے کے بعد راستے میں گفتگو کے دوران انہوں نے یہ جملہ فرمایا کہ النافلہ 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 العاشورہ 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 الجامعہ الجامعہ الجامعہ۔ مراد یہ کہ تم نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو، اور اس کے بعد فرمائیں کہ زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، اور تیسری بار فرمایا کہ تم زیارت جامعہ پڑھو، زیارت جامعہ پڑھو، زیارت جامعہ پڑھو۔ اس ترتیب میں آپ نے غور فرمایا کہ جس موقع پر ہدایت فرما رہے تھے وہ عظیم الشان اللہ کے نمائندے، اللہ کی حجت، اس موقع پر زیارت عاشورہ کو درمیان میں قرار دیا اور یہ فرمایا کہ زیارت عاشورہ کو بھی پڑھو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے لیے حلال مشکلات قرار پاتی ہے یہ زیارت عاشورہ، انسان کی مشکلات کے حل کرنے کا سبب بنتی ہے یہ زیارت عاشورہ۔ اور پھر سید احمد رشتی کا بیان کہ اب جو میں نے دیکھا وہ اگلے ہی قدم میں وہاں تک پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر میرا قافلہ موجود تھا قریب میں، اس موقع کے اوپر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم اب اپنی سواری پہ آؤ، بیٹھ جاؤ، اور پھر بیٹھنے کے بعد جاؤ اپنے قافلے سے ملحق ہو جاؤ تاکہ تمہارا حج مکمل ہو سکے۔ سید احمد رشتی کو اس سواری سے اترے، پھر اپنی سواری کے اوپر بیٹھے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے۔ مولا نے اس موقع کے اوپر اس گھوڑے کے رخ کو اس قافلے کی طرف فرما دیا، اور اس کے بعد آپ روپوش ہو گئے، نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان اگر مشکلات کے ہجوم میں گھرا ہو، اس زیارت عاشورہ کے ذریعے سے انسان نہ صرف یہ کہ اپنے پروردگار سرکار سید الشہداء اہل بیت اطہار سے قریب ہو سکتا ہے، بلکہ اسی زیارت عاشورہ کے ذریعے سے اپنی منزلوں کو بھی تلاش کر سکتا ہے، اپنی مشکلات کو بھی حل کر سکتا ہے۔ بھولے بھٹکے ہوئے افراد کی رہنمائی کرنے کے لیے اس زیارت عاشورہ کے ذریعے سہارا لیا جا سکتا ہے، اور بہترین انداز سے زیارت عاشورہ منزلوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یقیناً انسان اگر اس زیارت عاشورہ کا سہارا لے، انسان کی تمام مشکلات اس کی زندگی سے دور ہو سکتی ہیں، بشرط یہ ہے کہ انسان جس موقع کے اوپر زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہو، سرکار سید الشہداء کی طرف توجہ ہو، یہ احساس ہو کہ کاش میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کے ساتھ ہوتے، اور پھر سے سرکار سید الشہداء کے قدموں میں اپنے کو قربان کر کے اپنے اس امام، اپنے عظیم الشان امام کے لیے ہم کچھ خدمت کر سکتے۔ یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً یہ انسان نہ صرف یہ کہ زیارت عاشورہ کی گہرائیوں کو محسوس کر سکتا ہے، بلکہ زیارت عاشورہ سے پرفیض طور کے اوپر پڑھنے کے بعد باہر آئے گا، اور انسان کو پھر اس دنیا میں آقا کی زیارت کے سبب اس دنیا میں آقا کی توجہات بھی ملیں گی، اور میدان محشر میں آقا کی طرف سے یقیناً اس انسان کو شفاعت میسر ہوں گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ محرم کے زمانے میں یقیناً پروردگار عالم اس زیارت کو پڑھنے کی، اس زیارت پر توجہ دینے اور خلوص نیت کے ساتھ اس زیارت کو زبان پر جاری کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سبھی کو عطا فرمائے، اور آخری وارث پیغمبر، وارث سرکار سید الشہداء، سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور اور آپ کی آمد کے لیے پروردگار زمین کو ہموار فرمائے، تاکہ حضرت کا ظہور جلد از جلد اس کائنات میں ہو، تاکہ یہ دنیا نور امامت سے دوبارہ منور ہو کر کائنات کی رہنمائی کر سکے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔